مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب 60 میں آئے 70 میں آئے اس وقت پہلے تو روزی معاش کا تعلق مسئلہ تھا، تو وہ ایک ہائرارکی آف نیڈز ایک تھیوری ہے موزلو تلاش معاش میں روٹی پھر لباس پھر مکان اس کے بعد اور سہولتیں، تو یہ جو سیاسی شعور ہے یہ اس سٹیج سے آگے آتا ہے۔ تو ابھی میں تو ویسے کریڈٹ دیتا ہوں قربان جیسے لوگ، محبوب صاحب جیسے لوگ جنہوں نے آج سے 20 25 15 سال پہلے سیاست میں حصہ لیا، انفیکٹ کہ یہ تو ایک رول ماڈل ہیں جو لوگوں کو انہوں نے آگے بڑھایا، خود بھی آئے اور دوسروں کو بھی شعور پیدا کیا۔ تو وقت مسئلہ بھی یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، جیسا کہ قربان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ ہر پروفیشن میں ماشاءاللہ، لوکل گورنمنٹ میں، سول سروس میں، جوڈیشری میں، اکنامکس میں، سیاست میں بھی بلکہ کافی آ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کچھ پارٹیاں جو تھیں وہ بھی شاید اتنی ویلکمنگ نہیں تھی پہلے اور اس کو ایک ویلکمنگ جیسچر بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے انٹری کی، جیسے سرور صاحب پہلے ایم پی بنے، وہ بھی ایک اچھا پازیٹیو سٹیپ تھا ہماری کمیونٹی کے لیے، پھر جو قربان صاحب جیسے دوسرے ساتھی جب کونسلر بنے تو یہ شعور پیدا ہو گیا کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ جو ہے یہ شعور بڑھ رہا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اتنی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنے کہ سیکنڈ جنریشن تھی۔ فرسٹ جنریشن نے تو چلو وہ روزی کمائی، سیکنڈ جنریشن نے تھوڑا شعور پیدا کیا، لیکن تھرڈ جنریشن جو ہے وہ چونکہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی جو امپریشن ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ جو ینگ لوگ ہیں وہ پالیٹکس سے دور رہتے ہیں، یا جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ویلکمنگ، یا کچھ بیوروکریٹک ہنڈرنس آ رہی ہیں، یا لوگ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر یا حکمرانوں کے اوپر یا حکومتی جو حلقے ہیں ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے ان کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہو، یا ان سے وہ منحرف ہو رہے ہوں، یا ان پر ان کا اعتماد نہ ہو، جیسے ان کے جیسے وہ the way they run the country and they promise what they are going to achieve and what they can do and they can't fulfill their promises. وہ جو ہم پریچ کرتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو ینگ جنریشن ہے they are very simple، ان کی سوچ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو یہ ہونے چاہیے، تو پھر بعد میں جب یہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو تھوڑے سے وہ پالیٹکس سے ڈس فرینچائز ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے شاید وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ انٹرسٹڈ نہیں رہتے۔ جہاں بھی دیکھیں ینگسٹر جو ہیں آج کل وہ تھوڑے سے اس سے دور رہے ہیں، حالانکہ پالیٹکس میں گریجویٹس یہاں پہ بے شمار اپنے جو ہے مسلمان ہیں، اور اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں وچ ایور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس حساب سے نہیں ہے، اس بالکل نہیں ہے، اس پہ مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کونسلر محبوب بھٹی صاحب، آپ بہت انوالو ہیں تمام طرح کے جو ہمارے مسلمانوں کے ایشوز ہیں، پاکستانی کمیونٹیز کو جو بلکہ آپ تینوں حضرات میرے خیال میں انفیئر ہوگا کہ آپ کو ہی کہوں، ان کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں، مسلمان کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں اس میں آپ انوالو رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم جو لوگ ہیں کس طرح یہ جو اپنے امیدوار کھڑے کرتے ہیں الیکشنز کے اندر، اس میں کون کون سی خوبیاں ہمیں تلاش کرنی چاہیے ایک اپنے امیدوار کو؟ اس وقت تو دیکھیں سب نعرے کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اپنے پالیسی، لیکن کون سی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے؟ آیا پارٹی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے؟ آیا امیدوار کی لوکل ایفیلیشن اس کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پر اس پروگرام میں منصبہ انوائٹ کیا ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی جی مزید بات کروں گا کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ بھئی یہاں کا جو انٹرسٹ ہے لوگوں کا، اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اٹس کوشچن تو ٹھیک ہے آپ کا، پر میں سمجھتا تھوڑی جی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں نا، اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ چیز شو کرتی ہے، جس پر میں باقی ساتھی مجھ پر اگری کریں گے کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں لیٹ 50 سے لے کر 80 تک ہمارا جو کنسپٹ تھا، جو تھنکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں پر تو رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے واپس پاکستان میں جانا ہے، وہاں پر مکان۔ اور اس وقت میں تھوڑی سمپل جی آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت کے آپ حالات دیکھیں تو اس وقت 90% میں جسٹ میکنگ اے پوائنٹ کہ 90% جو بیریئر ہوتا تھا وہ سب لوگوں کو وہ اٹھا کے پاکستان چلے جاتے تھے۔ آپ میں بات جو دا پوائنٹ ہم ٹو میک از کہ بھائی 80 تک تو ہماری تھنکنگ نہیں تھی کہ ہم نے یہاں پر سیاست میں حصہ لینا ہی نہیں۔ اس وقت 80 تک ہمارے پاس صرف 44 کونسلر تھے 80 تک، اچھا، پورے برطانیہ میں، فرام آل پولیٹیکل پارٹیز۔
تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں 80 سے 2000 تک، the longer you move in that direction، آپ کے پاس مطلب 200-250 کے قریب 270 کے قریب ہے ہمارا سب کونسلر ہو گیا. جی جی آپ کے 40 کے قریب میئر ہو چکے ہیں، 4 ممبر پارلیمنٹ ہو چکے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کس طرح سے ہم نے لاسٹ 20-25 ایئرز میں کافی کچھ اچیو کیا. پھر بھی اٹس ناٹ انف. لائک قربان صاحب نے بتایا کہ وی شوڈ مور، کیونکہ اگر آپ پروپورشنل دیکھیں تو وی شوڈ بھی ہمارے زیادہ ریپرزینٹیو ہونی چاہیے. پر بات یہ ہے کہ آئی تھنک وی ہیو مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اور کنونس کیا جائے کہ لوگ شوڈ کم ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ جو پرانی تھنکنگ تھی نا، آئی تھنک وی شوڈ فرگیٹ اباؤٹ تھنکنگ. اس وقت بیسکلی یہ بات ہوتی تھی کہ ہم آئے ہیں لیبر ہیں تو لیبر کو سپورٹ کرنا. دے آر ناؤ دے آر آپشن آف دیئر. آپ ان کے مینیفیسٹو دیکھیں، ان کے منشور کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی ہمیں سوٹ کرتی ہے. آئی تھنک پیپل ہیو ناؤ لرن دیٹ اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی ان کے مذہب کو، ان کے کلچرز کو، ان کو کون سی پارٹی اپریشیٹ کرتی ہے، کون سی پارٹی ان کے کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرتی ہے. دیٹس واٹ. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ خوبی کون سی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات دیکھیں کہ آج آپ جہاں بھی چلے جائیں گے ہر آدمی اسٹیج پر چلا جائے گا اور جمپ کرے گا کہ میں کشمیر کے یہ لے کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہمارا بیسکلی ایک نعرہ رہا ہے جس پر میں جو قربان صاحب بھی مجھے اگری کریں گے، اور چودھری صاحب نے قربان صاحب نے بڑا کام کیا کشمیر پر. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تھے آج ہر آدمی اسٹیج پر کہتے جی کہ میں کشمیر کے یہ کروں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر. پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اس نے پہلے جو 4 یا 5 سال یا 10 سال پہلے اس نے جو کمٹمنٹ کی تھی، کیا اس نے اچیو کیا ہے، اور اس کے بعد جو نیا آنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ نئی کمٹمنٹ ہے. ہمارے امیگریشن مسئلے ہیں، ہمارے اس پہ بعد میں آئیں گے اور اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. لیکن قربان صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کیا ہے؟ مطلب ہم جب مسلمان کمیونٹی کی بات کرتے ہیں لیونگ ان یونائٹڈ کنگڈم، تو کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے یہاں یہ جو بدلتا ہوا معاشرہ ہے، ایک کلاش آف کلچرز سامنے آیا ہے جو تیسری جنریشن آئی ہے، جس کو جبکہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، میں نے بھی کہا ہے، ذوالفقار صاحب نے، محبوب صاحب نے کہا ہے، وہ یہ کہ پہلے تو یہ کنسپٹ نہیں تھا یہاں رہنے کا. اب یہ ہے کہ جو یہی جنریشن ہے اس کا تو یہی گھر ہے، یہی وطن ہے، یہی ملک ہے، اور ان کے اور پرانی جو سوچ تھی اس کے درمیان ایک کلاش آئی ہے. اب صورتحال جو نئی آئی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہاں کے حقوق جو ہیں بالکل اسی طرح ملنے چاہیے جس طرح کے ایک عام مقامی آدمی جو ہے اس کو ملتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جتنے حقوق ہیں، حقوق لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن حقوق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. ذمہ داریوں اور حقوق ساتھ چلتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حقوق کا مطالبہ کریں اور ذمہ داریاں نہ دبائیں. اور اس کے لیے بہت سے چیلنجز یہ بھی ہیں کہ بالفرض یہاں مسلمانوں، خاص کر کے مسلمان جو مائنارٹی ہے، اس کے متعلق ایک نیگیٹو امیج قائم ہو چکا ہے. اور اس کے بدقسمتی سے کچھ تو ہے فارن پالیسی کی وجوہات بنی کہ عراق وار ہوئی، افغانستان ہوا، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، برطانیہ اور امریکہ کی اسرائیل کے لیے کھل مکھل جو حمایت ہے، اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوئے. اور کچھ جو ہے وہ یہاں کا جو اسلاموفوبیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ایک امیج، مذہبی منافرت کے جو رجحان ہیں وہ بڑے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ینگ طبقہ ہے وہ کم از کم اس میں فرسٹریشن ہوئی ہے، اس میں ناراضگی بھی پھیلی ہے، اس میں مایوسی بھی پھیلی ہے. تو ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں کہ ہم وی مسٹ کم ٹوگیدر ٹو اوور کم دوز. ہمیں مسلمانوں کا ایک امیج جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے. ہمیں وائڈر کمیونٹی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے. ہم بھی اس ملک کے لیے ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہمارے بھی اتنے ہی حقوق ہیں، اور ذمہ داریوں کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور جب ہم کاؤنسلر بن کر کے بالفرض کوئی آتا ہے یا ممبر آف پارلیمنٹ بن کر کے کوئی آتا ہے تو دے آر ناٹ اونلی ریپرزینٹیو آف دیئر اون لٹل کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی، دے آر ریپرزینٹیو آف دی ہول کنسٹیچوئنسی. اور ایسے ہی جب وہ اپنے آپ کو اس ہول سے باہر نکالیں گے
کہ ہم پاکستانی کاؤنسلر ہی نہیں ہیں، ہم تو اس علاقے کے کاؤنسلر ہیں جس علاقے نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور اسی طرح کنسٹیچوئنسی کے حوالے سے بھی. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پہلے جو ہماری پہلی جنریشن یہاں آئی تھی اس میں اکثریت کی میں بات کرتا ہوں، سارے نہیں، کچھ تو پروفیشنل لوگ بھی یہاں آئے ہیں، نو ڈاؤٹ پروفیشنل تھے، ڈاکٹر بھی یہاں آئے، انجینئر بھی شروع میں آئے، لیکن اکثریت جو تھی وہ کم تعلیم یافتہ لوگوں کی تھی، کم پڑھے لکھے لوگوں کی تھی، جو ہمارے بزرگوں کے زمانے میں جو لوگ یہاں آئے. تو اب یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا